أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أما بعد يا أيها الناس فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ہر قسم کی حمد و ثنا
اللہ تبارک و تعالی دی ذات مبارکہ مطہرہ دے واسطے درود و سلام کی بارشیں سید الانبیاء امام الانبیاء حبیب کبریاء شفیع المذنبین رحمتا للعالمین ساقی کوثر شافی محشر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس مطہرہ پر فدا ہوا بینا و امہاتنا و انفسنا و روحنا. حضرات ذی وقار سورہ الحجرات 26واں پارہ. اس سورہ مبارکہ کے اندر رب رحمان نے اپنے اولو العزم پیغمبر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادب و احترام کے طریقے سکھلائے ہیں. مومنین کو، تمام اہل اسلام کو رب رحمان اپنے پیغمبر کی شان اور ادب احترام کے طریقے بتلا رہے ہیں کہ اے مومنین کی جماعت، کس طرح تم نے میرے پیغمبر کی اطاعت فرما برداری کرنی ہے، اور کس طرح آپ نے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اس تھوڑے سے وقت کے اندر رب رحمان کے وہ آداب جو بیان ہوئے سورہ الحجرات میں بیان کروں گا. دعا ہے رب رحمان مجھے اور آپ کو سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی وہ شان، آپ کی وہ فضیلت اور آپ کا وہ مقام ہے کہ کوئی غیر مسلم یا مسلم پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے، بے ادبی کرے اور ادب کے لحاظ کو ملحوظ خاطر نہ رکھے، ایسا آدمی ملعون ہے، زندیق ہے، ملحد ہے، اور اس کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور جو پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے اسے اس دنیا کے اندر زندہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. حق تو یہ ہے کہ اس کی گردن پھر اس کے تن سے جدا کر دی جائے. جب غیر مسلموں نے، مکہ کے کافروں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا اور پھر اشارتاً باتیں کی، کبھی کبھار آپ کے مد مقابل بھی آئے، پھر ان کا حشر کیا ہوا، ان کی گردنیں، ان کے سر ان کے جسم سے جدا ہوئے. بلکہ رب رحمان ایک مقام پر فرماتے ہیں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ
وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ کرتے رہیے جس کا حکم آپ کو آپ کے رب نے دیا ہے۔ اور یہ جو مشرک ہیں، آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، ان کے مزاق، ان کے استہزاء کا جواب دینے کے لیے ہم کافی ہیں، اللہ کافی ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ کافی ہے۔ ابو جہل کا حال کیا ہوا؟ اس کی گردن کاٹ دی گئی۔ پھر نضر بن حارث کا حال کیا ہوا؟ غزوہ بدر کی لڑائی کے بعد جب وہ گرفتار ہوا باقی کافروں کے ساتھ، اور جب قیدیوں کو لے کر جایا جا رہا تھا مدینہ المنورہ کی طرف، ایک مقام پر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جناب حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ علی، نضر بن حارث کو آگے کرو، اس کا سر قلم کر دو۔ اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور چلے، اور ایک اور یہ عقبہ بن ابی معیط ہے، یہ وہ خبیث تھا جس نے پیارے پیغمبر کو بہت ستایا تھا، بڑا تنگ کیا کرتا تھا، گالی دیتا تھا، اور اونٹ کی اوجڑی اٹھا اٹھا کر کے لاتا، پیارے پیغمبر کی سجدے کی حالت میں آپ کی کمر مبارک پہ رکھ دیا کرتا تھا۔ حکم دیا گیا، اے عاصم بن ثابت آگے آؤ، اور اس خبیث کی گردن، اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ اور پھر عقبہ بن ابی معیط کو جہنم واصل کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ کعب بن اشرف یہودی تھا، ابو رافع یہودی تھا، ان کے بارے میں حکم نازل ہوا، حکم ہوا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا، کون ہے جو کعب بن اشرف کا قتل کرے؟ دو مسلمان نوجوان اٹھے، انہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کیا۔ ابو رافع یہودی کو، جو یہ وہ لوگ تھے جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے خلاف شیر کہتے، لوگوں کو بھڑکاتے، اور مسلمان عورتوں کے بارے میں عشقیہ گفتگو کرتے، عشقیہ شعر پڑھتے، توہین کرتے، مسلمانوں کی عورتوں کی توہین کرتے، اصحاب نبی کی توہین کرتے، امہات المومنین کی توہین کرتے، اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی توہین کیا کرتے۔ ان کے سر بھی گردن سے، ان کے سر، ان کی گردنیں ان کے تن سے جدا کر دی گئی۔ آؤ رب رحمان اس سورہ مبارکہ میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایات دے رہے ہیں۔ ایک کلمہ پڑھنے والوں، یہ نہ کہنا یہ ہدایات اس وقت کے مسلمانوں کے لیے تھی، نہ، جب قرآن رہے گا، جب تک مسلمان رہے گا، جب تک قیامت نہیں آئے گی، اس وقت تک ان آیات کا حکم ہر مسلم پہ لاگو رہے گا، ہر کلمہ پڑھنے والے پہ لاگو رہے گا، ہر اہل ایمان جماعت پہ رہے گا، ہر مسلم مرد پہ رہے گا، عورت پہ رہے گا، مسلم بچے پہ رہے گا، جوان پہ رہے گا، حکمرانوں پہ رہے گا، غریبوں پہ رہے گا، امیروں پہ رہے گا، جوانوں پہ رہے گا، بوڑھوں پہ رہے گا، بیماروں پہ رہے گا، ہر ایک پر قرآن کا یہ حکم لاگو رہے گا۔ کیسے؟ آؤ ذرا تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جب ہم قرآن کے نزدیک آئیں گے، جب ہم پیارے پیغمبر کے فرمان کے نزدیک آئیں گے، اللہ ہمارے ذہنوں کو کھول دے گا،
ہمارے لیے اللہ رستے آسان کر دے گا. اور یہ قرآن تو اللہ تبارک و تعالی بار بار اللہ کا یہ قرآن ہمیں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس قرآن کو تو ہم نے آسان کر دیا. ہے کوئی سمجھنے والا؟ آج یہ ہماری کوتاہی ہے. من حیث القوم ہماری کوتاہی ہے. ہم قرآن کو سمجھنے سے غافل ہیں. ہم حدیث کو جانچنے سے غافل ہیں. ہم حدیث کو پڑھنے سے غافل ہیں. ہماری راتیں گزرتی ہیں تو معاذ اللہ گانوں میں. ہمارے دن کی محفلیں گزرتی ہیں معاذ اللہ فحاشی جیسی محفلوں کے اندر. آؤ قرآن کو بٹھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو اپنے پیغمبر سے آگے نہ بڑھو. اے ایمان والو اپنے پیغمبر سے، آمنہ کے لال سے، پیر و مرشد سے، جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ اور ڈر جاؤ اللہ تبارک و تعالی سے. ان اللہ سمیع علیم. بے شک اللہ کون ہے؟ وہ اللہ سنتا بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے. سننے والا جاننے والا ہے. دل کے بھیدوں کو، آنکھ کی پتلی کی حرکت کو وہ جاننے والا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یہ تمہاری آنکھوں کی پتلیاں جو حرکت کرتی ہیں نا، ان کو بھی اللہ جانتے ہیں. اور تمہارے دلوں کے اندر جو چھپا ہوا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اس چھپے ہوئے کو بھی جانتے ہیں. ہدایات دے رہے ہیں ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول. ایک صحابی تھا، اس صحابی کا نام تھا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ذرا بلند آواز سے مسجد نبوی میں آتے، بلند آواز سے سلام بلاتے، بلند آواز سے باتیں کرتے. دل کے اندر معاذ اللہ کوئی توہین والی بات نہ تھی کہ میں بلند آواز سے بات کروں اور دوسروں پہ میں چھا جاؤں، دوسروں پہ میرا غلبہ ہو جائے. اکثر یہی ہوتا ہے جب کہیں لوگ بات کر رہے ہوں اور کوئی ایک بندہ بلند آواز سے بات کرتا ہے، اس لیے تاکہ میری آواز ان پہ غالب آ جائے، میری آواز ان پہ چھا جائے. اور جو مکے کے کافر تھے وہ بھی اکثر ایسا ہی کیا کرتے تھے. جب میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے، وہ کیا کرتے؟ وہ آتے اور شور و غل مچاتے، شور مچاتے. اس لیے کہ شاید ہمارے شور و غل میں پیغمبر کا قرآن جو پیغمبر کی زبان سے جاری ہے یہ دب جائے گی آواز، اور ہماری آواز اس آواز پہ غالب آ جائے گی. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ.
یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، نماز روزہ پڑھنے والے رکھنے والے ہیں، یہ جب مسجد میں آتے ہیں ذرا تھوڑی سی اونچی آواز نکال کے بات کرتے ہیں، دل میں یہ کوئی بات توہین کی نہیں، کوئی نیت ایسی نہیں ہے کہ میری آواز دوسروں پہ غالب آ جائے، لیکن رب رحمان کو ان کا ذرا اونچی بولنا یا دیگر صحابہ کا پیغمبر کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند کرنا پسند نہ آیا۔ آسمان سے رب نے یہ قرآن نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے پیغمبر کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے، تم نمازیں پڑھتے رہو، تم قرآن کی تلاوت کرتے رہو، تم جناب زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہو، تم صدقہ خیرات کرتے رہو، تم جناب تہجد پڑھتے رہو، لیکن تمہیں پتہ ہی نہ چلے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں لا شعوری میں تمہارے سارے عمل ضائع ہی نہ ہو جائیں، صرف اس بنا پر تم نے پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا۔ ذرا سوچئے، جہاں کہیں آج جہاں کہیں قرآن و حدیث کی محفل ہو، یہاں جہاں کہیں قرآن سنایا جا رہا ہو یا پیغمبر کی حدیث بیان کی جا رہی ہو، تو بطور ادباً احتراماً ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھ کے ادب سے احترام سے پیغمبر کی حدیث کو اسی طرح سنیں جس طرح صحابہ سنا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ کوئی عالم دین پیغمبر کی حدیث بیان کر رہا ہے اور لوگ گفتگو کر رہے ہیں، کوئی کسی سے حال پوچھ رہا ہے، کوئی کورونا کی بات کر رہا ہے، کوئی جناب ملکی سیاست پہ حالات حاضرہ پہ گفتگو کر رہا ہے، نہ جب پیغمبر کی حدیث بیان ہو رہی ہو، جب پیغمبر کی حدیث بیان ہو رہی ہے تو پھر خاموشی سے، توجہ سے، انہماک سے، غور سے، محبت سے، پیار سے حدیث کو سنا جائے۔ یہ ہمارا ادب ہوگا، یہ ہمارا احترام ہوگا، یہ ہمارا ادب ہوگا، احترام ہوگا۔ اور اگر کوئی حدیث رسول کو ادب سے احترام سے بیٹھ کے نہ سنے، اپنی گفتگو میں لگا رہے، تو ایسا آدمی گویا پیغمبر کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، گویا وہ پیغمبر کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم پیارے پیغمبر کی کتنی احادیث کو توجہ سے نہیں سنتے، کان نہیں دھرتے اور اپنے کام میں مست ہیں۔ قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے، بلند آواز، پیغمبر کی آواز سے آواز بلند نہ کرو۔ اگر تم نے بلند کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اسی طرح ایک گروہ آتا ہے، بنو تمیم کا ایک گروہ ہے جو باہر سے آیا، اور جب وہ مدینہ الرسول میں وہ گروہ داخل ہوا، وہ جماعت آئی
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دینے لگے، پکارنے لگے، اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے، اخرج الینا یا محمد۔ اور وہ حجرے کیسے ہوا کرتے تھے؟ وہ حجرے آج کے ان محلات کی طرح نہ تھے، اور وہ ان محلات سے اعلیٰ تھے، وہ پاکیزہ تھے، ان کے اندر ام المومنین رہا کرتی تھی، وہ سجدے رکوع میں رہتی، قرآن کی تلاوت کرتی، ان حجروں کے اندر میرے اور آپ کے پیر و مرشد ٹھہرا کرتے۔ وہ حجرے کیسے تھے؟ وہ کھجور کی شاخوں سے بنے ہوئے تھے، وہ کھجور کے پتوں سے بنے ہوا تھے، وہ کھجور کے پتوں سے، کھجور کی ٹہنیوں سے، کھجور کے تنے سے وہ بنے ہوئے تھے حجرے۔ اللہ اکبر! آج کے ان محلات سے وہ اعلیٰ، وہ افضل حجرے، اللہ اکبر! اور کتنی وہ خوش نصیب تھی کھجور کی شاخیں، وہ پتے جو وہ ان حجروں کے بڑھنے میں کام آئیں، اور پھر ان حجروں کے اندر ام المومنین نے رہائش اختیار کی، ان حجروں کے اندر میرے اور آپ کے پیر و مرشد تشریف لے جاتے، رہتے، ان حجروں میں قرآن نازل ہوتا، ان حجروں میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، قرآن نازل ہوتا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! پیارے پیغمبر علیہ السلام کے حجرے کے بعد، حجرے کے باہر یہ بنو تمیم ایک قبیلے کے لوگ ہیں، آتے ہیں، آ کر کے آوازیں لگاتے ہیں، اخرج الینا یا محمد، سب کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم، اخرج الینا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے، میرے رب نے قرآن نازل کر دیا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم۔ قرآن نازل کر دیا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کے کمرے کے باہر، میرے پیغمبر کے حجرے کے باہر آوازیں دینے والوں، ذرا عقل تو کرو، تمہارے اندر تو عقل نام کی چیز ہی کوئی نہیں، اکثرهم لا یعقلون، عقل ہے تمہارے اندر؟ پیغمبر کو واضح دے رہے، تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تم صبر کرتے، کیا کرتے؟ صبر کرتے، حتیٰ کہ میرا پیغمبر خود باہر تشریف لے کر آتا، پھر تم اپنا مسئلہ بیان کرتے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے بہت بڑی ادب کا، بہت بڑی ادب والی بات بتلائی کہ پیغمبر حجرے کے اندر ہیں، باہر سے کوئی آواز لگائے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ صبر کر لیتے، میرا پیغمبر باہر آتا، پھر یہ اپنی بات کرتے۔ کیا پڑی تھی ان کو کہ یہ آوازیں لگا رہے ہیں، آوازیں لگا لگا کے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر باہر آئیں، اے پیغمبر باہر آئیں۔ اور اگر آج ہم یہاں ہزاروں میل دور بیٹھ کے آوازیں لگائیں، یا آج ہم اگر ہزاروں میل دور بیٹھ کے آوازیں لگائیں، اللہ تعالیٰ کو کمرے کے حجرے کے باہر کی آوازیں پسند نہ تھیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ آوازیں پسند نہ تھیں جو آپ کے حجرے کے باہر آوازیں لگائی گئی. اللہ اکبر. آج بھی وہی ادب ہے کہ پیغمبر کے روزہ کے سامنے نہ بلند آواز سے آواز لگائی جائے، نہ پیغمبر کو وہاں کھڑے ہو کے بلند آواز سے سلام بلایا جائے. آج بھی وہی ادب ہے. اسی ادب کو ہم نے اپنے اوپر لاگو کرنا ہے. وہ اس طرح کہ ہم پیغمبر کی حدیث پر عمل کریں، پیغمبر کی صحیح احادیث کو اپنے سینوں میں سجائیں، بٹھائیں، محبت کریں. یہ ادب ہوگا، یہ احترام ہوگا. ادروائز زبان سے کہہ دینے سے ادب نہیں ہوگا، عملی طور پر عمل کرنے سے ادب ہوگا. زبان سے کہنے سے ادب ہرگز نہیں ہوگا. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. اور میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت، کوئی بھی شخص، کوئی بھی عورت اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہش نفس کو، اپنے نفس کی خواہش کو میرے تابع نہ کر دے، اس چیز کے تابع نہ کر دے جو چیز میں لے کے آیا ہوں. اپنے نفس کی خواہشات کو میرے اس کے تابع نہ کر دے جو میں لے کے آیا ہوں. اللہ کے رسول کیا لے کے آئے؟ اللہ کے رسول قرآن لے کے آئے. اللہ کے رسول قرآن لے کے آئے ہیں اور اس کی مثل اپنی حدیث چھوڑ کے گئے ہیں. اللہ کے پیغمبر قرآن لے کے آئے اور اس کی مثل اپنی حدیث چھوڑ کے گئے. فرمایا کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی تمام خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین، میرے طریقے، میری سنت کے تابع نہ کر دے، اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا. سوچئے کیا ہم نے اپنے اس نفس کی خواہشات کو اللہ کے دین کے تابع کر دیا ہے؟ اگر کر دیا ہے تو پھر ہم کامل مومن ہیں. اگر ہم نے اپنی خواہشات کو اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں کیا تو پھر کوئی کامل مومن کہلوانے کا حقدار نہیں ہے. اور اسی طرح فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو سکتا ہی نہیں جب تک وہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت نہ کرے. اپنی جان سے زیادہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت نہ کرے. جب محبت کرے گا تو پھر اللہ اکبر، پھر اس کا مقام کن میں ہوگا؟ اس کا مقام
اس دن قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، والشہداء کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ اس کا مقام ہوگا، نیکوں کے ساتھ اس کا مقام ہوگا، اتقیاء کے ساتھ اس کا مقام ہوگا، صلحاء کے ساتھ اس کا مقام ہوگا۔ جس نے اپنی نفس اپنی خواہشات کو پیارے پیغمبر کے لائے ہوئے دین کے تابع کر دیا، جس نے اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین کی محبت سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی، وہ بندہ اعلیٰ ہوا، وہ بندہ افضل ہوا، اس بندے کا مقام بہت ہو گیا۔ لیکن جس بندے نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خالی دعوے محبت کے، خالی دعوے پیار کے، عملی طور پر نہ آپ کی اطاعت نہ سنت پہ عمل، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ دعا ہے رب رحمان کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ مطہرہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔